السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ محترم سامعین کرام، امت کی ماؤں اور بہنوں، آج کی اس پر رونق بزم میں جو موضوع لے کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے زبان کی حفاظت۔ محترم سامعین کرام، زبان ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو بظاہر تو انتہائی چھوٹا معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں اس ایک زبان سے انسان فلاح و کامرانی سے بھی امکنار ہو سکتا ہے اور تباہی و بربادی سے بھی دوچار ہو سکتا ہے۔ اسی زبان کی بدولت بکھرے رشتے جڑ جاتے ہیں اور اسی کے سبب آباد گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ زبان کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہماری شریعت میں اس کی حفاظت پر بڑا زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہ زبان سے لعن طعن کرنے والے کے اوپر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بربادی اور ویل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، سورہ ہمزہ آیت نمبر 1۔ اتنا ہی نہیں، زبان کی حفاظت کو نجات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے کہ نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نجات کا واحد نسخہ بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ ایک دوسری حدیث میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے جو اپنی شرمگاہ اور اپنے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے۔ میری پیاری بہنوں، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ زبان کی حفاظت کی جس قدر تاکید ہماری شریعت میں ہے، آج کی عورتوں میں اس کے متعلق اتنی ہی زیادہ غفلت ہے۔ سب سے زیادہ زبان درازی، چغل خوری، غیبت اور الزام تراشی میں عورتوں کا نام ہی آتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے درمیان ایک وعظ میں فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ ایک عورت پوچھ بیٹھی کہ اے اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ تم عورتیں لعن طعن میں بہت آگے ہو، دوسرے اپنے شوہروں کی ناشکری حد سے زیادہ کرتی ہو۔ میری بہنوں، آج عورتوں کی کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی کہ جہاں 2-4 عورتیں اکٹھی ہوں، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی شکایت نہ بیان کی جائے، کسی کی عیب جوئی نہ ہو۔ یاد رکھیے میری پیاری بہنوں، اگر آپ کسی کی کوئی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرتی ہیں، اگرچہ واقعی وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، تو اسی کا نام غیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً اس کو تم ناپسند کرو گے۔ میری پیاری بہنوں، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی غلام کو برا بھلا کہہ دیا، اس کی کچھ برائیاں بیان کر دی۔ بعد میں جب کچھ کھانے کی چیزیں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم تو کھا چکے۔ انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول، میں تو کچھ نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ابھی اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھایا، اس کی غیبت نہیں کی؟ میری بہنوں، اس واقعہ سے اندازہ لگائیے کہ غیبت کتنا خطرناک گناہ اور کتنی ہولناک برائی ہے۔ غیبت کے علاوہ زبان سے کی جانے والی ایک اور عام برائی ہے جھوٹ بولنا آج کل ایک عام عادت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو جہنم کا راستہ دکھانے والا بتلایا ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہی وجہ ہے کہ سارا مکہ آپ کو صادق و امین کے نام سے یاد کرتا تھا۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بخشی ہے جو نعمت زبان کی، اللہ نے جو بخشی ہے نعمت زبان کی، کرتے رہیں ہمیشہ حفاظت زبان کی۔ فتنے یہ کیسے کیسے اٹھائے ایک آن میں، فتنے یہ کیسے کیسے اٹھائے ایک آن میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت زبان کی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی
ہماری زبان کو جھوٹ اور دیگر برائیوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔